علیکم. آج ہم جس صدی میں جی رہے ہیں الحمدللہ یہاں پر عورتوں کے حقوق کی ہر ادارہ بات کر رہا ہے, ان کے لیے سٹینڈ لے رہا ہے, ان کے حق بتائے جا رہے ہیں. لیکن آج بھی خواتین میں ایک طبقہ ایسا ہے کہ جن کو بالکل نگلیکٹ کر دیا گیا ہے یا ان پر توجہ نہیں دی جاتی. اور سب سے زیادہ اہم بات تو یہ ہے کہ ایسی خواتین کی دشمن ایک عورت ہی ہوتی ہے. یعنی ہم ان کی مدد تو کر نہیں سکتے بلکہ ہم ان کو طنز کرتے ہیں, ان کے دل دکھانے کے کام کرتے ہیں. کون ہیں یہ خواتین؟ یہ ہیں وہ خواتین یا تو وہ بیوہ ہیں یا پھر طلاق شدہ ہیں کہ جن کے لیے ہم جینا مشکل کرتے ہیں اپنی جانب سے, جبکہ دین اسلام بہت زیادہ اس بات پر زور دیتا ہے کہ ان لوگوں کی زندگیاں آسان بنائی جائیں. تو آئیے ہم جانیں گے پروفیسر کمال الدین اکبر صاحب کے ساتھ کہ کیا ہے بیواؤں کے حقوق اور ہمیں کس طرح سے ان کے ساتھ پیش آنا چاہیے. السلام علیکم مولانا صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب, سب سے پہلا ہمارا سوال یہ ہے کہ بیوہ کا جو الفاظ ہے ہم نے کہیں نہ کہیں یہ صرف عورتوں کو ٹیگ کر دیا ہے اس میں, اور مردوں کے لیے الفاظ نہیں ہے, کیونکہ جیسے ہی ایک عورت کا شوہر مرتا ہے تو لوگ چاہتے ہیں کہ وہ جینا چھوڑ دے اور بالکل اپنی زندگی سے دستبردار ہو جائے. وہیں ہم دیکھتے ہیں آدمی کہ اگر بیوی مر جائے تو ہم جلد بازی کرتے ہیں کہ اب وہ اکیلے زندگی کیسے گزارے گا, فوراً اس کے لیے کسی زوجہ کا انتظام کیا جائے. تو یہ فرق کیوں؟ دیکھیں, ایک چیز تو یہ ہے کہ وہ جو آپ کہتے ہیں نا لینگویج تو اپنے آپ ڈیولپ ہوتی ہے, مگر جیسے انگریزی میں ہے ویڈو بھی ہے ویڈوور بھی ہے, یعنی شوہر ہوگا تو ویڈوور کہلائے گا. ویڈو جو اب ہماری پرانی اردو تھی, قدیم زبان جو ہندی اور اردو مکس تھی, اس میں سے بیوہ کو رانڈ کہتے تھے. اور اس کا شوہر رنڈوا تھا جس کی بیوی گالی لگتی ہے. ہاں نہیں, رنڈوا جو ہے جس کی بیوی مر گئی ہو. جی. اب پھر یہ بیوہ ذرا سا سوفسٹیکیٹڈ ہوا تو اس کی کوئی ضرورت نہیں پڑی. اچھا, اس میں ایک چیز یہ بھی تھی کہ چونکہ اسلامی رخ سے اگر آپ دیکھیں تو ایک مرد کو ایک عورت کی زندگی میں بھی دوسری شادی اور تیسری چوتھی تک کا اختیار تھا. تو اگر وہ مرنے کے بعد بھی اسے کہا جا رہا ہے کہ وہ شادی کر لے, عموماً ہوتا کیا ہے کہ خاندان میں بیوی کے مرنے پر جو ویکوم کریٹ ہوتا ہے وہ بہت بڑا ہوتا ہے. اگر بچے ہوئے, بچے چھوٹے ہیں, اب اس میں یہ بحث نہیں ہوتی کہ وہ شوہر سے جو لوگ کہتے ہیں کہ تم دوسری شادی کر لو, وہ اس لیے نہیں کہتے ہیں کہ اس کی جو نیڈس ہیں یا اس کے پلیجر کے لیے, اس کے لیے نہیں کہہ رہے ہوتے ہیں, بلکہ اب وہ 2 چھوٹے بچے ہیں, مطلب ایک 4 سال کا بچہ ہے, ایک 5-6 سال کی لڑکی ہے, تو ابھی ہوتا ہے کہ اس کو کوئی دیکھنے والا ہو. تو ایسی صورت میں اگر ایک دوسری عورت آئے گی, ماں سوتیلی ماں صحیح, لیکن گھر میں کوئی ہے تو کہ کھانا پکا سکتا ہے, شوہر اپنے کام پر چلا جائے گا, کیونکہ اکنامیکلی باہر نکل کے شوہر کو ہی کام کرنا پڑتا ہے. تو اس لیے اس سے لوگ سجیسٹ کرتے ہیں کہ تم شادی کر لو, وہ کر لو, یہ ہوتا ہے. لیکن پھر بیوہ جو عورت ہو گئی اس کے خرچے کون اٹھائے گا اگر ہم اس کی شادی میں جلد بازی نہیں کریں گے, کیونکہ باقی سب تو صرف احسان جتائیں گے. ہاں نہیں, جیسے دیکھیں آپ بیوہ کی شادی کی بات کر رہی ہیں اسلامی نقطۂ نظر سے اور سوسائٹی کے اعتبار سے. ایکچولی ہماری ایک سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ یہاں پر میجورٹی ہندو کمیونٹی کی ہے, اور ہندو کمیونٹی میں شادی زندگی عورت کی شادی ایک ہی بار ہوتی ہے, دوسری بار نہیں ہوتی. وہ کہتے نہیں کہ جنم جنمانتر کا ساتھ ہوتا ہے, یعنی اور مرد تو کر سکتا ہے, عورت اگر وہ بہت سی ایسی ودوائیں ہوتی ہیں, ودوا عورتیں ہوتی ہیں, وہ سب دیکھیں ایک لفظ یاد آ گیا, جیسے بیوہ کو ودوا کہتے ہیں اور اس کا شوہر جو ہوتا ہے ودھر کہلاتا ہے ہندی میں, یعنی یہ نہیں کہ جس کا بیوی مر گئی تو ودھر ہے. تو جو ودھوا عورت ہوتی تھی اس کی شادی کا کانسیپٹ ہی نہیں تھا, یہ راجا رام موہن رائے کا ایفرٹ تھا اس زمانے میں, اور ان کے جیسے ہم خیال لوگوں کا, کہ پھر انگریزوں نے پروبیبلی 1857-56 کے قریب ہندو ویڈوز رائٹ آف ری میرج ایکٹ پاس ہوا کہ وہ دوسری شادی کر سکتی ہیں, جس کا آرتھوڈاکس ہندوز نے, یعنی جو پنڈت تھے, براہمنس تھے, پروہت تھے, انہوں نے بڑی مخالفت بھی کی تھی. لیکن یہ تب آیا, ورنہ یہ کانسیپٹ نہیں تھا. اور اسی لیے بہت وہاں بھی بڑی زیادتیاں ہوتی تھیں. وہ خالی مسلمانوں کا والی بات نہیں ہے کہ پھر وہ لوگ یہ کرتے تھے کہ کون ان عورتوں کو پالے جو ودوائیں ہیں ان گھر میں, ہم جوائنٹ فیملی سسٹم میں, تو متھرا میں چھوڑ آئے, وہاں بیچاریاں
کیرتن اگر 4 گھنٹے کرو تو اتنا چاول ملے گا، اتنا کھانا ملے گا، بھائی ٹھیک ہے، مزدوری کر رہی ہیں ایک طریقے سے اور کام چلا رہی ہیں. تو ہمارے دین اسلام میں مولانا صاحب اگر ہم بات کریں تو ایک بیوہ کو اپنے شوہر کا کتنا سوگ منانا چاہیے، یعنی کتنے وقت تک وہ سوگ کرے، اور پھر کیا جو اس کا سوگ منانے کی جو مدت ہے اس میں اس کی کیا قانون ہے اس کے لیے کہ یہ نہیں کر سکتی، یہ کر سکتی؟ وہ سوال جو آپ کا ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، وہ بہت وہ نہیں. میں اس بات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگ جو اڈاپٹ کرتے ہیں وہ اپنے آس پاس سبھی سے متاثر ہوتے ہیں، کون لوگ ہمارے ساتھ ہیں، کبھی ان کی اچھائیوں کو لیتے ہیں، کبھی ان کی برائیوں کو بھی اڈاپٹ کر لیتے ہیں. تو ویسے ہی چونکہ میجورٹی کمیونٹی تھی اس میں یہ کانسیپٹ چل رہا تھا کہ ایک مطلب ایک تو یہ بیوہ جو ہے وہ منحوس ہے، اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس کا ہاں مثال کے طور پر جس وقت شادی ہونے لگتی ہے تو ایک رسم ہوتی ہے کہ وہ پتہ نہیں کیا چیز ہے، اس کو 7 سہاگنوں سے ٹچ کرو چھواتے ہیں. اب اس میں اس کی ماں بھی اگر بیوہ ہے تو اس سے نہیں ہے، وہ خود ہٹ جاتی ہے کہ مطلب ایسا نہ ہو بھائی یہ لڑکا مر جائے گا تو اس کی بیوی بیوہ ہو جائے گی. یعنی یہ سارے مت ہوتے ہیں جو ہمارے دماغ میں آ جاتے ہیں. اسلام نے اس کو بالکل ریئلائز نہیں کیا. یہ جتنا بھی آپ دیکھ رہی ہیں یہ جو آ گیا ہے کہ یہ عورت منحوس ہوتی ہے اور اس میں یہ ہے، یہ مطلب شادی نہ کرے، اور یہ سب کانسیپٹ یہاں چونکہ یہاں پر تو بیوہ کی شادی تو ایک عورت کی ایک ہی بار ہوتی ہے، پھر تو شادی ہوتی ہی نہیں قانوناً یا دھارمک رخ سے. لیکن اسلام نے یہ نہیں رکھا، چونکہ اسلام نے عرب سسٹم کو فالو کیا تھا، اور پری اسلامک عرب میں بھی بیواؤں کی شادیاں ہوا کرتی تھیں. یہ نہیں تھا کہ وہ نہیں ہوتی تھیں شادیاں، وہ لوگ شادیاں کرتی تھیں، اس میں مہر ان کو ملتا تھا اور جتنا جو چاہیں. اب اسے ایک بہت ہی کامن مثال آپ کو دے دوں. جناب اسماء بنت امیس جو ہیں، ان کا بہت خاص نام ہے، جناب فاطمہ سے بہت اٹیچ تھیں، اور یہ پہلے حضرت جعفر طیار کی بیوی تھیں، تو جس میں جناب زینب کے شوہر، جناب ام کلثوم کے شوہر، انہی کے بطن سے پیدا ہوئے تھے جناب اسماء بنت امیس کے. تو حضرت جعفر طیار وہ سگے بھائی تھے، حضرت علی کے بڑے بھائی تھے. تو جب جناب اسماء بنت امیس میں جنگ تبوک میں یہ ہوا کہ جنگ موتا میں جو جہاد ہوا تھا اس میں حضرت جعفر طیار سے سالار کی حیثیت سے گئے تو ان کی شہادت ہو گئی. جب ان کی شہادت ہو گئی تو اس کے بعد جناب اسماء بنت امیس نے حضرت ابو بکر سے شادی کی. اب عرب میں یہ سب برا نہیں سمجھا جاتا تھا، ان کا ایک سسٹم تھا. حضرت ابو بکر سے ان کی شادی ہوئی جس میں ان کی حضرت محمد ابن ابی بکر پیدا ہوئے، اور حضرت محمد ابن ابی بکر کو حضرت علی اتنا چاہتے تھے اور ان کی اتنی ایسی پرورش ہوئی تھی کہ کہا تھا کہ یہ ابو بکر کے صلب سے پیدا ہوا ہے مگر میرا بیٹا ہے. یعنی یہ اتنا ان کا وہ تھا. ان کو گورنر مصر کا بنایا تھا جو امیر شام نے ان کو قتل کیا کروا کے بلکہ زندہ انہیں گدھے کی کھال میں جلوا دیا تھا، جس کو جناب ام المومنین جناب عائشہ نے بڑی اس کے خلاف احتجاج کیا. ان کے تو بھائی تھے. دوسری ام کلثوم ایک بیٹی ہوئی جناب ابو بکر سے حضرت اسماء کی ایک. پھر ان کا انتقال ہو گیا، حضرت ابو بکر کا انتقال ہو گیا. تو اس کے بعد حضرت علی نے ان سے شادی کی جناب اسماء سے، یعنی جو ان کی پہلے اب دوسری شادی ہوئی. اور جناب تبھی حضرت محمد ابن ابی بکر اور بی بی ام کلثوم جو تھیں، جو حضرت ابو بکر کی بیٹی تھیں، وہ بیٹے تھے، وہ حضرت علی کی تربیت میں آئے، پرورش میں، کہ ان کی پرورش بھی ہو رہی ہے. یہ ایک سسٹم. تو اسلام نے یہ سسٹم نہیں رکھا کہ بیوہ کی شادی نہیں ہو سکتی. بیوہ اپنے اعتبار سے اپنے افیئرس کو سمجھے، اس کو کیا چیز ہے، کون سی چیز سوٹ کرتی ہے. جب جیسے مان لیجئے اگر حضرت محمد ابن ابی بکر بالکل یتیموں کی طرح پرورش پاتے ادھر ادھر تو اس اتنے ہائی لیول پر نہیں جا سکتے تھے جس ہائی لیول پر ان کا اسٹیٹس ہے. تو اس لیے کہنا یہ ہے کہ وہاں پر عرب اس کو نہیں. اب جیسے آپ کا جو سوال تھا، عرب میں یہ ہے کہ بیوی کے اوپر جو ذمہ داری ڈالی گئی ہے کہ وہ سوگ منائے. 4 مہینے جو چاند والے مہینے ہوتے ہیں، وہ جنوری فروری والے نہیں، مطلب محرم صفر، تو یہ مہینہ چاہے 29 دن کا ہو یا 30 دن کا ہو، تو 29 یا 30 دن کا مہینہ جو ہوگا 10 دن 4 مہینے اور 10 دن وفات یا ڈیتھ آف دا ہسبینڈ کا عدہ ہوتا ہے. چاہے وہ کسی عمر کی ہو، وہ
بچہ ہونے کی امید ہے کہ نہیں ہے، یا مان لیجئے کہ ابھی ان دونوں میں رابطہ ہی نہیں ہوا تھا اور شوہر مر گیا، ایسی صورت میں بھی اسے 4 مہینے 10 دن عدت کر منانی پڑے گی اس کو ایک سوگ یا کانڈولنس کے طور پر. تو اس وقت بہت سی چیزوں سے، مثلاً بلا وجہ کافی ہاؤس میں بیٹھی ہوئی ہے، سنیما دیکھنے جا رہی ہے، بھئی سوگ مناتا ہے جو آدمی تو غم کی صورت میں کرتا ہے. جاب کرتے ہیں یا کسی کی کوئی نہیں، وہ عدت میں بلا ضرورت نکلنا منع ہے. یعنی اگر کسی کو کوئی ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، کوئی جاب کرتا ہے، اس کو چھٹی نہیں مل سکتی، وہاں جانا ہو، ایسی صورتحال اگر ہے تو وہ جا سکتی، نکل سکتی ہے. یعنی ایک نکلنا وہ ہوتا ہے کہ ارے چلو دل گھبرا رہا ہے، چلیں انڈیا گیٹ، گھبرا رہا ہے تو بھی تو سمندر کے پاس جا سکتے ہیں. انڈیا نہیں، مطلب یہ تھا کہ اس میں یہ ہے نا کہ جو آدمی سوگ منا رہا ہوگا، کسی کا غم، کسی کا بیٹا مر گیا ہے مثلا، تو وہ یہ تھوڑی ہے کہ جائے گا وہ سمندر دیکھنے جائے گا. یہاں تو 4 مہینے 10 دن یہ پابندی ہے، یا یہ کہ اب وہ مہندی لگائے ہوئے بیٹھی ہوئی ہے، وہ بنا رہی ہے، تو اس وقت اس کے لیے یہ سمپل لائف جیسے آدمی کی ہوتی ہے وہ گزارے. جب 4 مہینے 10 دن گزر جاتے ہیں اس کے، یہ سوگ پورا ہو گیا تو وہ بات ہی ختم ہو گئی. اب وہ کون سا کپڑا پہنتی ہے، کیا کرتی، کیونکہ وہ ویسی ہی ہے جیسے شادی سے پہلے تھی. جو اس کا اسٹیٹس شادی سے پہلے تھا ویسا ہی اس کا اسٹیٹس ہے. یہ کام ختم ہو گیا. تو وہ فار ایور نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ ایسے ہی کرے گی، وہ زینت نہیں کرے گی، وہ سجاوٹ نہیں کرے گی، یہ نہیں. اچھا اب رہ گیا جیسے ہر عورت کے لیے زینت یا سجاوٹ کو بلا وجہ شو کرنا یا گھومنا، یہ تو شریعت نے الاؤ کسی کے لیے، سب کے لیے نہیں منع کیا کہ ایک جوان لڑکی ہے یا کوئی ایک عورت ہی ہے، اس کا کسی عمر میں ہو، وہ جا رہی ہے اور نکل رہی ہے، جیسے شریعت اس کو پسند نہیں کرے گا. آپ نے دیکھا ہوگا وہ آج کل فیشن، جیسے بعض اوقات حیرت بھی ہوتی ہے خواتین، وہ مثلاً وہ اپنی پنڈلی سے 6 انچ اوپر ان کا پینٹ ہے، ہاں پیجامہ یا پینٹ جو ہوتا ہے. یہ کیوں بھائی؟ ایسا ہے کہ کوئی یہ تو ہے نہیں کہ بہت ہی آرتھوڈاکس مسلمان مرد ہیں کہ ان کا ٹخنا اوپر رہے اور پاجامہ نیچے نہ جائے. تو یعنی یہ بھی اس کا پرپس بھی دکھانا ہی ہوتا ہے. شریعت یہ نہیں چاہتی ہے کہ اس طرح کا، کیونکہ یہ ساری خرابیاں جو سیکسول ارائز کرتی ہیں مردوں میں یا عورتوں میں اور اس میں پیدا، اس کو دیکھ کے نہیں اس آدمی کے جذبات کچھ چینج ہوئے، اب اس نے کہیں اور جا کے خرافات کی. تو ضروری نہیں کہ یہ صرف ایک بیوہ کی وجہ، نہیں یہ نہیں، بالکل نہیں. وہ عام، یہ عام ہے اس کی اپنی سجاوٹ کا اظہار ایسے لوگوں پر کرنا جو اس کے لیے نامحرم ہوں، ان کے لیے اس کا نہیں ہے. جو اس کے محرم رشتہ دار ہیں، اپنے بیٹے کے سامنے وہ لپسٹک لگا رہی ہے، کوئی حرج نہیں ہے. اچھے کپڑے پہنے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. اپنے بیٹے کے سامنے، اپنی بھائی کے سامنے، جن لوگوں سے اس کی شادی نہیں ہو سکتی ہے، ایسے لوگ دادا دادی، اور وہ مثلا نانا ہے اس کا سسرا جو خسر ہے. اچھا وہ تو شوہر مر بھی گیا ہو اس کے بعد بھی اس کا جو سسر ہوگا یعنی فادر ان لا، وہ ہمیشہ ہی محرم رہے گا، کیونکہ فادر ان لا اس سے کبھی شادی نہیں کر سکتا. تو یہ ہمارے یہاں جو ایک سوچ ہے کہ بیوہ کو لال رنگ نہیں پہننا ہے، سرخ یا ڈارک کلر نہیں پہننا ہے، تو یہ دین اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں. یہ ذاتی طور پر اپنی پسند. اچھا اب دیکھیں جیسے اب بیوہ کا لباس لوگ وائٹ سمجھتے ہیں. جی ہاں، یہی سمجھا جاتا ہے. اب آپ بتائیے چہرہ بھی ایک دم سادہ سادہ کورا. جہاں کرسچین انفلوئنس ہے لیبنان میں اور یہاں پر عربوں میں، وہاں تو دلہن کا لباس سفید ہوتا ہے، وائٹ ہوتا ہے، جیسے کہ کرسچین جو ہیں وائٹ پہنتے ہیں. تو یہ تو ایک کسٹمری ہے کہ وہ ہے، اب کہ وہ نہیں. اچھا کوئی عورت ہے وہ اپنے شوہر سے اتنا اٹیچ تھی، وہ میں آپ کو بتاؤں خالی بیویوں کا نہیں ہوتا. ہمارے ایک دوست ہیں مجاہد کاظمی صاحب، ان کے والد، ان کے سسر تھے، ان کے ساتھ رہتے تھے، انتقال ہو گیا. دہلی میں رہتے ہیں، ان کی بیوی بھی ہماری بہن ہے نسرین صاحبہ، وہ بھی ہیں. تو ہم سے وہ بہت کلوز تھے. یہ لوگ چلے جاتے تھے آفس تو جب ہم ٹکتے وکتے تھے ان کے یہاں تو آگے باتیں کرتے تھے کچھ. تو کہہ رہے تھے ہم سے کہ جب سے میری بیوی کا انتقال ہوا ہے میں نے آم نہیں کھایا. اچھا آم. تو میں نے کہا کیوں؟ کہ یہ لوگ آم لاتے ہیں، رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ابا آم کھائیے. بیوی میری یہ کرتی تھی کہ آم کاٹ کے سلیقے سے قتلے بناتی تھیں اس کی، اس کے ساتھ رکھتی تھیں اور دیتی تھیں. اب مجھے جب میں آم اس طرح رکھا ہوتا ہے تو مجھے وہ یاد آتی، میں نہیں کھاتا. اب بتائیں نا کہ یہ ہے، وہ بانڈ ہے کہ نہیں ہے. ویسے ایسے بیوی کو بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی بات ایسی ہو کہ اب ہم
بھائی ہم یہ پہنتے تھے، یہ والا جھومر پہنتے تھے تو ہمارے شوہر کو اچھا لگتا تو یہ بندہ محبت میں اگر خود سے کچھ چیزیں چھوڑ رہے ہیں تو وہ الگ بات ہے. یعنی اس میں کوئی کمپلشن نہیں ہے کہ کمپیلنگ نیچر ہے کہ نہیں آپ کو یہی کرنا، شریعت نے نہیں منع کیا. مگر بہت سی چیزیں، ہمیں ایک دوست لکھنؤ کے قریب کے تھے، وہ ہمیں چائے بہت پلاتے تھے، جانتے تھے ہمیں چائے پسند ہے، چائے پلاؤ چائے، اور خود نہیں پیتے تھے. تو میں نے ان سے پوچھا آپ چائے نہیں پیتے اور دوسروں کو پلاتے ہیں؟ عام طور پر جو لوگ پیتے ہیں وہ دوسرے کی فکر کرتے ہیں. تو کہنے لگے کہ میرے والد بہت منع کرتے تھے چائے پینے کو، ہم بہت پیتے تھے. جس دن سے انتقال ہوا ان کا، وہ 10 12 15 سال ہو گئے تھے، آج تک نہیں پی. یعنی باپ کے مرنے کے بعد ہم نے چائے پی نہیں. تو کبھی کبھی اٹیچمنٹ اور بانڈس ایسے ہوتے ہیں جو مجبور کرتے ہیں. مگر شریعت نے بس اتنی ذمہ داری ڈالی بھائی 4 مہینے چاند والے اور 10 دن تم پورا کرو. نہیں آگا یہ ذمہ داری مرد پہ نہیں ڈالی ہے شریعت نے، تو مرد کے لیے تو کہہ رہے نہیں. دیکھیے مرد کے ساتھ یہ تھا کہ اس کی زندگی میں بھی دوسری شادی کر سکتا تھا. اچھا سوگ جو ہوگا وہ فطری ہوگا. یہ تو اس لیے اس 2 باتیں ہوتی ہیں وفات شوہر کی عدت میں. ایک یہ کہ سوگ ہوگا، دوسرے یہ کہ اگر یہ پریگننٹ ہوگی تو یہ معلوم ہو جائے گا تو پھر یہ ڈیلیوری آف چائلڈ تک جائے گا. لیکن اگر ڈیلیوری آف چائلڈ پہلے ہی ہو جائے، مان لیں مہینے بھر میں ہو گئی، وہ 8 مہینے کی وہ پریگننٹ تھی جب شوہر مرا، تبھی بھی وہ 4 مہینے 10 دن منیمم عدت کا پیریڈ رہے گا جو گزرے گا. تبھی وہ دوسری شادی یعنی نیکسٹ کسی سے شادی کرنا چاہے تو کر سکتی ہے. یہ سو ختم ہو گیا. کامن تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں جناب خدیجہ کے لیے بھی کہا جاتا ہے، اور اگر جناب خدیجہ کی اتنی دیر میں شادی ہوئی تو سمجھا جاتا ہے کیونکہ آپ کے شوہر کا جو ہے کوئی ان نون آدمی نہیں ہو سکتا تھا، اتنی بڑی ملکۃ العرب کا. لیکن آپ کی شادی بہت دیر میں رسول اللہ سے ہوئی. ام المومنین جناب عائشہ کو چھوڑ کر کے کوئی بیوی رسول اللہ کی ایسی نہیں ہے جو وڈو نہ ہو. ساری بیویاں وڈو تھی. جناب ام سلمہ ہو، جناب سودا، یہاں تک کہ ام حبیبہ جو ابو سفیان کی بیٹی تھیں وہ بھی ان کے شوہر شہید ہو گئے تھے تو رسول اللہ نے ان جناب ام حبیبہ سے شادی کی. تو کہنا یہ نا کہ عرب میں سماج میں اس کو برا سمجھا بھی نہیں جاتا تھا اور اس طرح کی شادیاں ہوتی تھیں. تو یہ کلچر پہ زیادہ ہے، دین اسلام ہاں نہیں اس میں کچھ نہیں تھا. میں نے پتا کہ حضرت علی کی بہت سی ایسی شادیاں ہوئی ہیں جس میں بیوہ سے شادی ہوئی. مولانا صاحب اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ شوہر کے لیے ہی صرف زینت ہونی چاہیے اور جس کے شوہر نہیں ہوتے ہیں تو ان کو زینت کرنا جائز نہیں ہے. تو کیا یہ حدیث ملتی ہے اس طرح سے؟ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے. اصول یہ ہے کہ عورت کے لیے جو حجاب یا پردے کا حکم ہے کہ وہ اپنی زینت کو، یعنی وہ ہے نہیں کہ مومنات کے لیے القرآن مجید نے کہا ہے کہ لا یبدین زینتہن، اپنی زینتوں کو ظاہر نہ کریں. یا یہ کہا ہے تو ظاہر نہ کریں کس کے لیے؟ جن کے سامنے ظاہر کرنے سے نامحرم سے، کہ ان کے بھی بگڑنے کا آپ کے اوپر ایک سوشل یا سوسائٹی کی ذمہ داری ہے. تو ان لوگوں کے اوپر ظاہر ہوگی تو اس سے خرابی پیدا ہوگی. ان میں کوئی جیسے مثال کے طور پر ہم بیٹر ہوں گے ایک گناہ میں کہ وہ انہوں نے ہمیں دیکھا ہے، پتہ نہیں ان کے دماغ میں کیا کیا خیال آئے ہیں. یہ ہے نا معاشرے کے اعتبار سے. تو اس لیے اعتبار سے صرف یہ ہے. ورنہ جو اس کے محرم ہیں، جو محرم رشتہ دار اس کے ہیں، ان کے لیے کے سامنے وہ اگر زینت کے ساتھ جاتی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. تو اس کو منع بھی نہیں ہے کہ زینت نہ کرے. اب شوہر کو، یعنی وہ شوہر وہ ہوتا ہے جو پہلے نامحرم ہوتا ہے اور نکاح کی وجہ سے محرم ہو جاتا ہے، اور تبھی تک محرم رہے گا جب تک نکاح ہے اس کا. اگر وہ مطلب رشتہ ختم ہو گیا ہے، طلاق سے جسے رشتہ ختم ہو جائے اور عدت پوری ہو جائے تو پھر وہ ذمہ داری بھیا اس کے لیے ویسے ہی ہے جیسے کبھی رشتہ نہیں تھا. تو بس اتنا ہی ہے. اس میں تو ایسی کوئی نہیں کہ وہ زینت، کیونکہ پھر جن کے شوہر باہر ہوتے ہیں پھر تو ان عورتوں کو بھی زینت جائز نہیں. ایسا کچھ نہیں ہے. بس وہ صرف ہے کہ کن کو نہ کریں. جیسے مومنین کے لیے بھی یہی کہا گیا ہے کہ اپنی نظروں کو نیچا رکھیں. یعنی مطلب ان کو بھی نہیں ہے کہ وہ تاکتے پھر رہے ہیں، سب طرف دیکھ رہے ہیں، وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں. مومنات کے لیے بھی کہا گیا. لیکن چونکہ عورتوں کو دیکھیے جیسے مرد بیچارے اب آج کل کے زمانے میں بالکل میک اپ ویک اپ کے شوقین ہو گئے ہیں، مگر سمجھا گیا ہے کہ مرد جو ہیں وہ ہارڈ ورک کے لیے بنائے گئے ہیں کہ مضبوطی سے کام کریں، اور ان کا کام وہ نہیں ہے. خواتین کو بھی بنے، جیسے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ کہا ہے، سمجھانے کے لیے کہا کہ ایک جوان عورت کے لیے جو یہ جس کی ہے، اس کے لیے بیوی ہے کسی کی، اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اس کو بالکل نہ کرے، کم سے کم کان میں ایک بندہ پڑا ہو، یعنی اتنا ہو. کیونکہ اس کی زینت کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر اس کے شوہر
سیٹسفائیڈ ہوگا تو پھر وہ ادھر ادھر دیکھنے کی کوشش نہیں کرے گا اور اس طرح سے وہ محفوظ ہوگا اور دوسرے بھی اس کے شوہر سے محفوظ ہوں گے. یعنی اگر ہم حجاب کر کے عورتوں کی کسی محفل میں جا رہے ہیں تو چاہے وہ بیوہ ہو چاہے شادی شدہ ہو, وہ لوگ کوئی اس سے فرق نہیں. اب بیوہ کا وہ زمانہ صرف جو 4 مہینے 10 دن عدت کا تھا, اس میں منع تھا کہ اس کے لیے صرف آدمی کر رہا ہو, یہ نہیں جائز تھا کہ وہ مطلب وہ اگر وہ سوگ تک ہے تو ٹھیک ہے, کوئی حرج نہیں ہے. نہیں, کیونکہ بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ سالوں ہو گئے شوہر کو مر کے, 10 سال کے بعد بھی کہا جاتا ہے کہ ارے بھائی وہ تو بہت ان کی عادت ہے تیار ہونا, ان کو پہننے اوڑھنے کے, نہیں ایسا کچھ نہیں. یہ بالکل سماجی اپروچ ہے اس کا, ریلیجن سے یعنی کم سے کم اسلام سے کوئی تعلق اس کا نہیں ہے. بالکل دین اسلام کہ بالکل ہاں, بلکہ بہتر یہ ہے کہ کی جائے, بیوہ کی شادی ہو بہتر ہو جائے. ہم ایسے لوگوں کو بھی جانتے ہیں جن کے بچے انتقال ہو گیا جوانی میں, تو انہوں نے اپنی بہو کی شادی خود سے کروائی دوسری جگہ, ایسے لوگ بھی ہیں اور ٹھیک کیا, اچھا کیا. یہ بات مطلب ایک آخری سوال آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ شوہر کے گزر جانے کے بعد بیواؤں کے لیے کیا حق ہے, کیونکہ دین اسلام میں پراپرٹی میں صرف 1/8 اس کا حصہ ملتا ہے, تو اب وہ عورت اپنی زندگی کس طرح گزارے, یا پھر انڈین لا اس کے لیے کیا آسانیاں پیدا کرتا ہے؟ ایک چیز ہے کہ جو ذمہ داری ہوتی ہے جب کوئی آدمی مر جاتا ہے تو ڈیتھ کے بعد اس کی ساری رسپانسبلٹیز, ایک مردے سے ہم کیا کہیں کہ تم یہ کرو, تو اب اس مردہ آدمی کی جو پراپرٹی ہوگی تو اکارڈنگ ٹو لا بٹتی ہے. اگر مرنے والے نے اولاد نہ چھوڑی ہو تو بیوی کا یہی حصہ 1/4 ہو جاتا ہے, 1/8 سے. اگر اولاد یعنی بیٹا بیٹی ہے کوئی تو پھر وہ اس کا حصہ 1/8 رہے گا. ایسے ہی شوہر بیوی کی پراپرٹی میں شوہر کا 1/4 حصہ ہوتا ہے. بیوی مر جائے تو اس کو 1/4, اور بیوی بغیر اولاد کے مر جائے تو یہی حصہ آدھا ہو جاتا ہے. مگر ٹیکنیکلی عورت کو زیادہ ملتا ہے اس اعتبار سے کہ پراپرٹی وغیرہ تو جو ہمارا سیٹ اپ ہے اس میں مردوں ہی کے پاس ہوتی ہے. عورتوں کے پاس تو ان کے زیور ہوتے ہیں, ان کے کپڑے ہوتے ہیں. کون سی ایسی چیز ہے جو اگر وہ کوئی ورکنگ وومن ہے تو بات تو دوسری ہے, یا اپنے مائکے سے کچھ لائی ہو, ورنہ عام طور پر ساری پراپرٹیز مردوں کے ہاتھ میں, کھیت ان کے پاس ہے, مکان ان کے پاس ہے, پیسہ ان کے پاس ہے, تو اس کا 8واں حصہ ہوتا ہے. لیکن پراپرٹی سے زندگی نہیں گزرتی. اب یہ عورت جو ہے, ہر عورت پہلے یہ ہوتا ہے کہ جب ایک عورت اپنے باپ کے گھر میں ہوتی ہے تو نان و نفقہ یعنی مینٹیننس کی ذمہ داری جو ہوتی ہے, جو بھرن پوشن کہلاتا ہے, وہ باپ پر ہوتی ہے. باپ کے بعد اگر وہ شادی ہو گئی آئی تو پھر شوہر کی ذمہ داری ہو گئی. جب شوہر کا انتقال ہو جائے تو اس کے اب جو مطلب ہے بیٹا ہے, اگر اس قابل ہے, جوان ہو چکا ہے تو اس کی ذمہ داری ہے. نہیں تو وہ پلٹ کے اگر کوئی بھی نہیں ہے تو پھر باپ کی ذمہ داری ہے. شادی کر کے چھٹی نہیں مل گئی تھی, شوہر اب نہیں ہے تو پھر باپ کی ذمہ داری ہوگی کہ اگر وہ اپنے کو اس قابل نہیں ہے کہ اس کی پراپرٹی, اس کی ارننگ سے اس کا مینٹیننس ہو سکے تو پھر باپ مینٹین کرے. اگر باپ نہیں ہے, دادا ہے, یہ نہ ہو تو چچا ہے, بھائی ہے, پورا ایک سیٹ اپ ہے. یعنی اس کے میکے کی طرف واپس ذمہ داری یہاں مطلب اچھا اگر وہ مرے تو شوہر کے علاوہ سسرال میں تو اس کی پراپرٹی جا نہیں سکتی ہے. اگر شوہر مر چکا ہو تو بیوی کی پراپرٹی اب اس کی سسرال کی طرف ہرگز نہیں جائے گی, بلکہ سب پلٹ کے اس کے مائکے کی طرف آئے گی. تو یہ مائکے والوں کی ذمہ داری ہے. اس کا کوئی نہیں ہے, اس کا چچا ہے, تو اس کو سوچنا چاہیے کہ بھئی اگر بھتیجی مرتی اور پیسہ چھوڑ کے جاتی تو مجھے ملتا. تو اب اگر ذمہ داری ہے تو جیسے بیٹی کی ذمہ داری آتی ویسے ہی بھتیجی کی ذمہ داری بھی ہے. تو اسلام نے ایک پورا سیٹ اپ دیا ہے. اچھا کوئی نہیں ہے, ایک لاسٹلی ہم یہ پریزیوم کر لیتے ہیں کوئی اس کے اپنے رشتہ داروں میں مائکے میں ایک آدمی بھی نہیں ہے, یعنی ایک ایسی عورت ہے جس کا کوئی ایئر ہی نہیں ہے. ایسی ہے تو جس کا کوئی ایئر نہیں ہوتا, اس کا ایئر جو ہوتا ہے وہ امام ہوتا ہے, اور ساری پراپرٹی بیت المال یا پبلک ٹریجری میں جاتی ہے. تو پھر اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ مینٹین کرے ایسی عورت کو جو بے سہارا ہو گئی ہے. آپ نے بہت سے واقعات سنے ہوں گے حضرت علی کے اور دیگر لوگوں کے کہ بیواؤں کی مدد کے لیے راتوں میں. کیا ہماری کمیونٹی میں کوئی یہ کام کر رہا ہے؟ نہیں, اب یہ تو خرابی کی بات یہ ہے کہ یہ ہونا چاہیے. مثال کے طور پر جیسے خمس نکالا جاتا ہے اور دیا جاتا ہے, یا زکوٰۃ کا پروویژن ہے, تو وہ اسی لیے پروویژن ہوتا ہے کہ ایسی عورتوں کو, ان لوگوں کو
ضرورت پڑے تو وہ پہنچائیں دیں ان کو. یعنی یہ اصول ہے کہ اگر اس کا کوئی نہیں, اگر ہے تو ان سے کمپل کیا جائے کہ تم دو. ایسی بہت کم لوگ ہوں گے جن کا کوئی وارث نہ ہو. جیسے بھائی اور باپ وغیرہ ہے لیکن وہ خود غریب ہیں, وہ خود نہیں, اگر وہ نہیں کر سکتے تو ذمہ داری ادھر آئے گی. لیکن اگر پاسبلٹیز ہیں کہ وہ کر سکتے ہیں تو وہ کریں گے, یہ ہے. تو وہ انڈین لا بھی اسی کو سپورٹ کرتا ہے اور مانتا ہے. اور ہندوستان میں تو انہوں نے یہ بھی کر دیا ہے کہ اگر ایسی عورت ہو جو اس میں بیوہ کو تو نہیں رکھا انہوں نے, ڈیورسڈ وومن ہے, اگر اس کو مینٹیننس نہیں مل پا رہا طلاق شدہ عورت کو, تو پھر اس کو وہ وقف بورڈ جو ہے, اسٹیٹ وقف بورڈ جو ہے, وہ اس کی مدد کرے. اچھا, تو پھر بیوہ کے لیے کچھ نہیں ہے کہ اس کو بیوہ کے لیے نہیں, انہوں نے وہ ایک لا بنایا ہے مسلم ویمن پروٹیکشن آف رائٹ اینڈ ڈائیورس ایکٹ, وہ 85 کا ہے, 1985 کا ہے, 86 کا. تو 1986 میں جو لا بنایا اس کے حساب سے وہ طلاق شدہ عورتوں ہی کے لیے بنایا ہے انہوں نے, تو اس لیے بیوہ عورتیں اس میں کورڈ نہیں ہیں. یہ انڈین لا ہے. لیکن اسلامک لا کے اندر وہ پورا پروویژن ہے, وہ طلاق شدہ اور وہ دونوں ہی کے لیے وہ وہی پروویژن ہوگا کہ ایک ایسی عورت ہے جس کو اگر کوئی بیوہ اپنا سسرال چھوڑ کے جیسے نہ جانا چاہتی ہو, وہیں رہے, نہیں, اگر سوال یہ ہے کہ اس کا رائٹ ہے. مطلب مان لیجیے کہ ایک مکان ہے, اس میں اس کا 8واں حصہ ہے, وہ اپنا 8واں حصہ بٹوارا کر کے وہاں رہنا چاہتی ہے, رہے بھئی, وہ شی از اونر آف دیٹ ہاؤس. لیکن یہ کہ اگر اس کا نہیں ہے تو اب ہم جیسے کسی دوسرے آدمی کے گھر میں کیسے رہ رہے ہیں. مان لیجیے شوہر خود ہی ایک رینٹڈ ہاؤس پہ رہتا تھا, اب رینٹڈ ہاؤس تھا, اب جو دوسرے لوگ رینٹ اب ادا کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں بھئی ہم آپ کو کیوں رکھیں, تو پھر آپ کو چھوڑنا پڑے گا. اگر بیوہ کا معاملہ ہے تو وہ تو اس میں نہیں ملے گا, جو اس کے اور ہو, فنڈس ہوں, گریچوٹی ہو, وہ سب اس کے اندر ہوگا. جی مولانا صاحب, بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ. امید ہے کہ ہمارے ناظرین کو اس سے بہت سارے اہم پیغامات ملے ہوں گے. ناظرین, ہم نے یہ شو اسی لیے آپ کے لیے لے کر آئے کہ ہم آپ کو بتا سکیں کہ ہم کبھی کسی بیوہ کا حال پوچھنے تو جاتے نہیں ہیں کہ آپ کیسے زندگی گزار رہی ہیں, آپ کی کیا مشکلات ہیں, ہم کیا آسانی کر دیں. کہ ہم اپنی زبان کی تلخی سے ضرور ان لوگوں کو اذیت پہنچا دیتے ہیں کہ وہ بہت زور سے ہنس رہی تھی, انہوں نے بہت گہرا رنگ پہنا ہوا تھا. تو ہم یہ کوشش کریں کہ اگر ہم ان کی زندگی آسان نہیں بنا سکتے تو کم سے کم مشکل بھی نہ بنائیں, کیونکہ دین اسلام ان کی سوگ کی عدت کی مدت کے بعد ان کو یہ اجازت دیتا ہے کہ وہ باحجاب رہ کر جس طرح سے بھی باقی وہ رہ سکتی ہیں, ان کے لیے وہ سب کچھ زینت جائز ہے جو کسی غیر شادی شدہ یا شادی شدہ عورتوں کے لیے ہے. ہمارے ساتھ آپ بنے رہیے. اس سیریز میں ہم اور بات کریں گے اگلے ایپیسوڈ میں طلاق شدہ خواتین کے بارے میں. مجھے دیجیے اجازت, آپ دیکھتے رہیے چینل ون. شکریہ, خدا حافظ.